ہم پڑھے ہیں کاماز ان اے سینٹنس کے متعلق، یعنی جملے کے اندر کاماز کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ کاما کا جو نشان ہے یہ قسم کی پنکچویشن ہے، اس کے لیے اس قسم کا نشان استعمال کیا جاتا ہے، اور جملے میں جب یہ نشان آتا ہے تو اس جگہ کچھ دیر کے لیے رکا جاتا ہے۔ چلیے اب کچھ اور ایگزامپلس کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے جملوں کے اندر کس طرح سے کاماز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو چلیے مل کر اس ایگزامپل کو پڑھتے ہیں۔ Why I can't do this؟ کیوں میں یہ نہیں کر سکتا۔ اب پڑھتے ہیں اگلی ایگزامپل۔ No, you can't go out now، یعنی نہیں تم اس وقت باہر نہیں جا سکتے۔ تو ان جملوں کے شروع میں آپ نے دیکھا کہ ایک اضافی لفظ یا ایک ایکسٹرا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا جملے سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی جملے کی جو روانی ہے اس میں تھوڑی سی رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، اور اگر اس لفظ کے بغیر جملے کو دیکھا جائے تو بھی یہ جملہ مکمل ہوگا۔ I can't do this، یعنی میں یہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے جو دوسرا جملہ ہے وہ You can't go out now، یعنی تم اس وقت باہر نہیں جا سکتے۔ تو لہٰذا جب جملوں کے شروع میں کوئی اضافی لفظ وغیرہ اس طرح کا آ رہا ہو، جیسا کہ why، no، nevertheless، however، تو اس کے بعد بھی جو کوما کا نشان ہے اسے استعمال کرنا ضروری ہوگا، نہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ وہ لفظ اس جملے سے مختلف ہے یا الگ ہے، بلکہ پڑھتے وقت بھی اس جملے کو جو ہے آپ نے یہاں اس جگہ رکنا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے، جس سے پوری بات کا مطلب سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر اس پہلے جملے میں وائی کے بعد کوما کے نشان کو ہٹا دیا جائے تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا وائی آئی کانٹ ڈو دس، جو کہ اب ایک سوال بن جائے گا، اور اس کے آخر میں پھر ضرورت ہوگی کویسچن مارک کی، یعنی میں یہ کیوں نہیں کر سکتا، جبکہ یہ جملہ اس طرح سے نہیں ہے۔ اس کے شروع میں صرف ایک لفظ اضافی طور پر کہا گیا ہے، یعنی کہ ناپسندیدگی کے متعلق بتانے کے لیے یا حیرت وغیرہ کا اظہار کرنے کے لیے، جیسا کہ اردو میں اوہو، ارے، کیوں وغیرہ جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس قسم کے الفاظ جب جملے کے شروع میں آئیں گے تو ان کے بعد کوما کا نشان ضرور استعمال کیا جائے گا۔ تو لہٰذا ان ایگزامپلس کی روشنی میں اب ہم اس اگلے رول کو سمجھ سکتے ہیں کہ یوز کاماز ٹو سیٹ آف ایکسپریشنز دیٹ انٹرپٹ دا سینٹینس فلو، اور یہاں ان کی ایگزامپلس دی گئی ہیں۔ نیورتھلیس، آفٹر آل، بائی دا وے، آن دی ادر ہینڈ، ہاؤ ایور، ایکسیٹرا، یعنی جب کسی جملے میں کوئی ایسی ایکسپریشنز یا ایسے الفاظ یا الفاظ کا گروپ استعمال کیا جائے جو کہ اس جملے کا جو فلو ہے یا ربط ہے یا جو اس کا مین مطلب ہے اس سے ذرا ہٹ کر ہوں، جیسے کہ اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں نیورتھلیس، یعنی اس کے باوجود، آفٹر آل، آخر کار، بائی دا وے، یعنی ویسے بھی یا ویسے ہی، آن دی ادر ہینڈ، یعنی دوسری جانب یا دوسری طرف، ہاؤ ایور، یعنی بہرحال۔ تو اس قسم کے جو الفاظ ہیں جملے کے شروع میں یا پھر اگر درمیان میں بھی آ رہے ہوں تو ان سے ان کے پہلے اور بعد کوما کے نشان کا استعمال کیا جائے گا، لیکن اگر یہ جملے کے شروع میں ہو تو پھر اس کے بعد ہی کوما کے نشان کا استعمال ہوگا تاکہ ان کو باقی کی جملے سے الگ ظاہر کیا جا سکے۔ تو اس قسم کے الفاظ اگر جملے کے درمیان میں آ جائیں تو اس قسم کی بھی ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ یہ جملہ ہے I am by the way very busy these days، یعنی یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ میں ویسے بھی بہت مصروف ہوں ان دنوں۔ تو لہٰذا بائی دا وے کے جو الفاظ ہیں یہ اضافی ہیں اور یہ جملہ ان کے بغیر بھی مکمل ہوگا، لہٰذا ان سے پہلے اور بعد میں بھی کوما کے نشان کا استعمال ضروری ہے، کیونکہ دراصل یہ کہا جا رہا ہے کہ میں بہت مصروف ہوں ان دنوں، اور ویسے بھی کے جو الفاظ ہیں یہ اضافی طور پر اس جملے میں شامل کیے گئے ہیں۔ تو لہٰذا اس قسم کے الفاظ جب جملے کے شروع میں آتے ہیں تو اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے، کوما کا نشان لگایا جاتا ہے، اور اگر یہ جملے کے درمیان میں آئیں گے تو کیا کریں گے، ان سے پہلے اور بعد میں کوما کا نشان لگائیں گے۔ اب ہم کوما کے استعمال سے متعلق کچھ اور اہم ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں، مل کر انہیں پڑھتے ہیں۔ Will you اکبر do that assignment for me، یعنی کیا تم اکبر میرا وہ کام کر دو گے۔ تو کسی شخص سے گفتگو کرتے وقت اگر اس کے نام کو بھی اس جملے میں شامل کر لیا جائے تو اس قسم کی
گفتگو یا بات کو یا جملے کو تحریر کرتے وقت یہ جو اضافی لفظ ہے اس سے پہلے اور بعد میں بھی کاما کے نشان کو لگانا ضروری ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں اگلی اگزامپل، اسے مل کر پڑھیں گے۔ یس مائی فرینڈ آئی ول، یعنی ہاں میرے دوست میں کروں گا۔ تو اس جملے کے درمیان میں بھی کچھ اضافی الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی ان کے بغیر بھی یہ جملہ مکمل ہوگا، یعنی اس کو اگر اس طرح سے پڑھا جائے یس آئی ول یعنی میں کروں گا تو بھی یہ ایک مکمل جملہ ہے۔ تو کاما کے نشانوں کی یہ جو نشان ہے ان کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے درمیان میں جو الفاظ ہیں یہ ایک ایکسٹرا انفارمیشن ہے، یا آپ کسی کو کسی سے گفتگو کرتے وقت آپ اسے مخاطب کر رہے ہیں، ہاں میرے دوست میں ایسا کروں گا۔ تو لہٰذا جب آپ گفتگو کے دوران کسی کو مخاطب کرتے ہیں یا اس کا نام لیتے ہیں یا اس کو کوئی نہ کوئی خطاب وغیرہ دیتے ہیں جیسے کہ میرے دوست، تو پھر ان الفاظ کو بھی جو ہے ان سے پہلے اور ان کے بعد میں کاما کے نشان کا استعمال جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلی اگزامپل، گڈ ڈے کیپٹن۔ اس جملے میں دعائیہ کلمات استعمال کیے گئے ہیں، کسی کو گریٹ کیا گیا ہے اور جس شخص کو گریٹ کیا گیا ہے اس کا بھی یہاں خطاب جو ہے وہ کیپٹن ہے تو اس کو بھی شامل کیا گیا ہے، لیکن اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو باقی کے جملے سے الگ کرنے کے لیے اس سے پہلے کاما کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اس لفظ کی جگہ، کیپٹن کی جگہ اگر یہاں انکل یا کوئی اور نام وغیرہ ہوتا تو تب بھی ہم نے اس کو باقی جملے سے الگ دکھانے کے لیے اس سے پہلے کاما کے نشان کا استعمال کرنا تھا۔ جیسا کہ اگر یہ جملہ اس طرح سے ہوتا گڈ ڈے ٹیچر، تو پھر یہاں بھی ڈے اور ٹیچر کے درمیان آپ کیا کرتے، کاما کا نشان استعمال کرتے۔ تو اب ہم ایگزامپلس کی مدد سے اس اگلے رول کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اور یہ ہے یوز کاماز ٹو سیٹ آف دا نیم نک نیم، معاف کیجیے گا ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں، یوز کاماز ٹو سیٹ آف دا نیم نک نیم ٹرم آف انڈیئرمنٹ اور ٹائٹل آف اے پرسن ڈائریکٹلی ایڈریسڈ۔ کاما کے استعمال سے کسی چیز کو سیٹ آف کرنے سے مراد ہے کہ اگر وہ لفظ جو ہے جملے کے شروع میں آ رہا ہے تو کاما اس کے بعد آئے گا، جملے کے آخر میں آ رہا ہے تو کاما اس سے پہلے آئے گا، اور اگر وہ جملے کے درمیان میں آ رہا ہے تو ایک کاما اس سے پہلے آئے گا اور ایک کاما اس کے بعد لگایا جائے گا۔ تو ایسا کب کرنا ہے، اگر آپ جملے کے درمیان کسی کے نام کو یا اس کے نک نیم کو، جس سے مراد ہے جو پیار سے بلایا جاتا ہے کسی کو، وہ نام جو استعمال کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ ٹرم آف انڈیئرمنٹ یعنی کوئی اصطلاح وغیرہ اگر کسی کے لیے استعمال کی جاتی ہے جیسا کہ میرے دوست، اسی طرح سے اگر کسی شخص کو کسی ٹائٹل یا اس کے کسی خاص عہدے کے مطابق اس کے کسی نام سے پکارا جاتا ہے جیسے کیپٹن اور ٹیچر وغیرہ کے الفاظ ہوتے ہیں، اور اس قسم کے جملے میں آپ انہیں ڈائریکٹلی مخاطب کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ گویا آپ ان سے آمنے سامنے گفتگو کر رہے ہوں، تو اس قسم کے جملے کو لکھتے وقت جب اس قسم کے جو الفاظ ہیں اس میں شامل کیے جاتے ہیں تو ان سے پہلے یا بعد میں کاما کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ پہلی دو ایگزامپلز میں آپ نے دیکھا کہ یہ جملے کے درمیان میں آ رہے ہیں تو لہٰذا ان سے پہلے اور بعد میں کاما کے نشان کا استعمال کیا گیا، جبکہ آخری ایگزامپل میں جو ہے یہ لفظ جملے کے آخر میں آ رہا ہے، لہٰذا اس سے پہلے کاما کے نشان کا استعمال کیا گیا تاکہ باقی جملے سے اسے الگ کر کے دکھایا جا سکے۔ اب دیکھتے ہیں اگلی ایگزامپلس، مل کر اسے پڑھیں گے۔ اٹ واز ان دا سنز جون the 5th 2003 ایڈیشن، یعنی کسی خبر یا آرٹیکل کے متعلق اشارتاً بات کی جا رہی ہے کہ وہ فلاں اخبار کے جس کا نام سن ہے اس کے جون کی 5ویں تاریخ اور سن 2003 کے ایڈیشن کا یا اس کی اشاعت کا حصہ ہے۔ اس جملے میں مہینے کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد تاریخ ہے اور پھر سن یا سال کا ذکر ہے۔ تو لہٰذا جب کسی جملے میں تاریخ لکھی جاتی ہے اور اس میں مہینے کے بعد اس دن یا تاریخ کو بھی تحریر کیا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں جون کی 5ویں تاریخ کا ذکر ہے اور پھر اس کے بعد سن یا سال لکھا جاتا ہے، تو پھر تاریخ کے بعد جو ہے وہ کاما کے نشان کا جو ہے استعمال کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ، اٹ واز ان اے جون 2003 آرٹیکل، یعنی وہ جون 2003 کے مضمون میں تھا۔ اب کی بار اس جملے کے اندر مہینے کا تو ذکر ہے اور اس کے علاوہ سال کا بھی ذکر ہے جون 2003، لیکن
مہینے کی تاریخ کو یہاں نہیں لکھا گیا، لہٰذا اب کی بار مہینے اور سال کے درمیان کوما کے نشان کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی جس جملے میں صرف مہینے اور سال کا ذکر ہوتا ہے اس میں کوما کے نشان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن جو ہی اس جملے میں تاریخ کا اضافہ کیا جائے گا، جیسے کہ اس سے پچھلے جملے میں دکھایا گیا تھا، تو اس کے فوراً بعد پھر کوما کے نشان کا استعمال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس قسم کے جملے میں تاریخ کے آنے کی وجہ سے پھر سال کے بعد بھی کوما کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ یہ جو دوسری اگزامپل تھی اس میں یہاں اس جگہ سال کے بعد بھی کوما کے نشان کا استعمال نہیں کیا گیا۔ تو اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس جملے میں صرف مہینے اور سال کا ذکر ہو اس میں کہیں بھی کوما لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو ان ایگزامپلس کی مدد سے اب ہم اس اگلے رول کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ہے یوز اے کوما ٹو سیپریٹ دا ڈے آف دا منتھ فرام دا ایئر، اینڈ واٹ موسٹ پیپل forget always put one after the year also. No comma is necessary for just the month and year. یعنی مہینے کا جو دن ہوتا ہے، یعنی مہینے کی جو تاریخ اگر کسی جملے میں آ رہی ہے تو اسے سال سے الگ بتانے کے لیے ان دونوں کے درمیان، جیسے کہ اس ایگزامپل میں پہلی ایگزامپل میں دکھایا گیا ہے، کوما کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کہ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، ایک کوما کا نشان جو ہے وہ پھر سال جو ہے اس کے بعد بھی آئے گا، جبکہ اگر جملے کے اندر صرف مہینے اور سال کا ذکر ہے تو پھر اس قسم کے جملے میں کسی بھی کوما کے نشان کی ضرورت نہیں ہوگی۔ چلیے اب مل کر پڑھتے ہیں اگلی ایگزامپل۔ آئی ایم فرام دا پنجاب لاہور ایریا، یعنی میرا تعلق پنجاب سے ہے، لاہور کے علاقے سے۔ تو اس جملے میں آپ نے دیکھا کہ صوبے اور پھر شہر کا بھی ذکر ایک ساتھ موجود ہے، تو لہٰذا انہیں الگ الگ بتانے کے لیے، یعنی ایک دوسرے سے نمایاں کرنے کے لیے ان کے درمیان میں کوما کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور اگر ان دونوں کاماز کے نشان پر غور کیا جائے تو گویا یہاں پر لاہور کا جو ہے لفظ یہ ایک اضافی معلومات کے طور پر شامل کیا گیا ہے، اور اس کے بغیر بھی یہ جملہ مکمل ہوگا۔ آئی ایم فرام دا پنجاب ایریا، یعنی میرا تعلق پنجاب کے علاقے سے ہے، اور خاص کس علاقے سے ہے اس بات کو مزید کلیئر کرنے کے لیے پھر لفظ لاہور کا بھی استعمال کیا گیا ہے، یعنی اس شہر کے متعلق بھی بتا دیا گیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کس طرح سے اس قسم کے جملے میں کوما کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ ممالک ایسے بھی ہیں کہ جن میں اسٹیٹس یعنی ریاستیں وغیرہ بھی پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ کی ایک ریاست ہے جس کا نام ہے اوہایو، اور اوہایو میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے ایکرن۔ تو اگر کوئی شخص اپنے متعلق بتا رہا ہو کہ اس کا تعلق ایکرن کے شہر سے ہے جو کہ اوہایو کی اسٹیٹ یا ریاست میں موجود ہے، تو اب یہاں سٹی یعنی شہر اور اسٹیٹ یعنی ریاست کا ذکر جو ہے وہ ایک ساتھ جملے میں موجود ہے۔ تو اس قسم کے جملے کو کس طرح سے پنکچویٹ کریں گے، آئیے اسے مل کے پڑھتے ہیں۔ آئی ایم فرام دی ایکرن اوہایو ایریا۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ سٹی کے بعد یہاں کوما کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے، اس کے بعد اسٹیٹ کے بعد بھی ایک کوما کا نشان لگایا گیا ہے، اور اس کے بعد باقی کے جملے کو مکمل کیا گیا ہے۔ اسی طرح اصلی رول کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، یعنی یوز اے کوما ٹو سیپریٹ اے سٹی فرام اٹس اسٹیٹ اینڈ ریمبر ٹو پٹ ون آفٹر دا اسٹیٹ آلسو۔ یعنی جب سٹی اور اسٹیٹ یعنی شہر اور ریاست، تو یعنی جب ایک جملے میں سٹی اور اسٹیٹ کا ایک ساتھ ذکر موجود ہو تو ان دونوں کے درمیان کوما کے نشان کا استعمال کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر شہر اور صوبے کا ایک ساتھ ذکر موجود ہو ایک جملے کے اندر تو ان دونوں کے درمیان بھی کوما کا نشان استعمال کیا جائے گا۔ اور جیسے کہ اس سیکنڈ ایگزامپل میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں جملے میں اسٹیٹ کے نام کے بعد بھی جملے کا باقی کا حصہ جو تھا اسے مکمل کیا گیا تھا، لہٰذا یہاں اسٹیٹ کے نام کے جو بعد ہے یہاں بھی کوما کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے متعلق یہاں بتایا جا رہا ہے ریمبر ٹو پٹ ون یعنی ون کوما آفٹر دا اسٹیٹ آلسو۔ لیکن اگر جملہ جو ہے اسٹیٹ یا پروونس کے نام پر مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہاں فل سٹاپ کا نشان آئے گا، جیسے کہ اس تیسرے ایگزامپل میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھے جملوں کے اندر کوما کے استعمال سے متعلق چند اور رولز۔ اب مزید رولز کو ہم اگلی ویڈیوز میں سیکھیں گے۔
اب آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.